الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، بہت ساری ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ جن کے لیے انسان کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ نعمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ ایمان اور اسلام کی نعمت وہ ہے کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون گرا ہے۔ دنیا میں قیمتی ترین چیز وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان اور اسلام امت کے ہر فرد تک پہنچانے کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ جس قربانیوں کا تصور کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ جو قربانی ہم سوچ سکتے ہیں وہ ساری قربانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اپنا گھر چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہے، اپنا وطن چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہے، اور پھر وطن بھی ایسا کہ مکہ مکرمہ، وطن بھی ایسا کہ جہاں پہ کعبہ، وطن بھی ایسا کہ جہاں پہ حجر اسود، وطن بھی ایسا کہ جہاں صفا مروہ کی سائی، ایسی مقدس ترین جگہیں چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس وقت دنیا کے ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکہ مکرمہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ مجھے کعبہ دکھا دے، اللہ اپنے گھر کا طواف کروا دے، یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے بیت اللہ اور کعبہ کو خطاب فرما رہے تھے، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، اگر میری قوم تجھے چھوڑنے پر مجھے مجبور نہ کرتی میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ آپ اندازہ کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اور یہ ارشادات کس قدر حسرت کے ساتھ فرمائے ہوں گے، لیکن آپ نے چھوڑا ہے۔ وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یا وہ لوگ جو صاحب اولاد نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ بیٹی اگر طلاق لے لے، بیٹی کو طلاق ہو جائے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ عتیبہ اس کے نکاح میں تھی۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، بچپن میں نکاح ہوا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کلمہ کا ذکر فرمایا، پوری امت کو دین اور توحید کی دعوت دی، تب ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بیٹے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کو طلاق ہوئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو یہ باپ کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو برداشت فرمایا۔ اپنے خاندان کا بائیکاٹ یہ بڑا مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، کھانا پینا تک آپ کا بند کیا ہے، ملاقاتیں تک آپ سے چھوڑ دی ہیں، معاملات اور تعلقات منقطع کیے ہیں۔ 3 سال آپ نے اس عالم اور اس حالت میں گزارے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف، اپنے دعویٰ اور اپنی دعوت سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں جو آپ نے اس کے لیے دی ہیں۔ زخم آپ نے کھائے ہیں، ہجرت آپ نے فرمائی ہے، میدانوں میں آپ اترے ہیں، یہ سب قربانیاں آپ نے برداشت فرمائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی عظیم ترین ہستیاں اور اس امت کی مقتدر شخصیات جو نبوت کے بعد ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان سے روگردانی کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، اہل بیت اطہار۔ یہ بنیادی شخصیات ہیں اور یہ ہماری مذہبی اور دینی شخصیات ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں یہ ہمیشہ موقف ذہن نشین فرما لیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کو تاریخ کی بنیاد پر نہیں پرکھتے، صحابہ کرام اور اہل بیت کو تاریخی روایات کی بنیاد پہ قبول یا تاریخی روایات کی بنیاد پر اعوذ باللہ مسترد نہیں کرتے۔ یہ مذہبی اور دینی شخصیات ہیں۔ اگر کوئی تاریخی روایت ایسی ملے کہ جن سے ان کی عظمت، ان کے تشخص پہ فرق پڑتا ہو، اس تاریخی روایات کو جوتے کی نوک پہ اڑا دو، لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہلکی سی رنجش اور بغض اور نفرت اور کینہ دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اس سے انسان کا ایمان ختم ہونے کا خدشہ اور خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ مذہبی اور دینی شخصیات ہیں، اور دین کو تاریخی روایات پہ کبھی بھی نہیں پرکھتے جی فلاں روایت میں یوں آ گیا، فلاں روایت میں یوں آ گیا، فلاں راوی یوں کہتا ہے، فلاں بندہ یوں کہتا ہے۔ جن کے لیے قرآن کریم نے کلم وعد اللہ الحسنہ کہہ کے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہو، تاریخ کون ہوتی ہے ان کے اوپر اعتراض کرنے والی؟ تاریخ کون ہوتی ہے ان کے بارے میں بک بک کرنے والی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، اہل بیت، یہ ہماری مقتدر شخصیات ہیں، اور ہم تک جو دین پہنچا ہے بقیہ امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ اگر مجروح ہو جائیں گے تو سارے دین کی بنیاد ہل جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کا تذکرہ فرمایا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت نے امیین کے لیے رسول کو بھیجا ہے۔ آئے فرمائے وآخرین، اور آخرین کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر۔ میں یہ باتیں طلباء کے لیے کہا کرتا ہوں، یہ فی لام کے معنی میں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ کا معنی ہے لِلْأُمِّيِّينَ، امیین کے لیے اور بعد والوں کے لیے۔ اگر ہم فی کا معنی لام نہیں کریں گے تو پھر اشکال ہوگا۔ امیین میں تو حضور تھے لیکن آخرین میں تو نہیں تھے، اللہ کے نبی جو چلے گئے، آخرین تو بعد میں آئے ہیں، تو آپ کیسے ترجمہ کریں گے امیین میں اور بعد والوں میں؟ اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا امیین کے لیے اور بعد والوں کے لیے، یہ نہیں امیین میں اور بعد والوں میں، امیین کے لیے اور بعد والوں کے لیے۔ اور امیین کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، ان پڑھ۔ امیین کا معنی ہوتا ہے کہ جس نے عام روٹین وائز کسی سے نہ پڑھا ہو، معمول کے مطابق کسی کلاس میں بیٹھ کے سبق نہ پڑھے ہو، اس کو امیین کہتے ہیں۔ امیین کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے امی۔ امی کا معنی الیاذ باللہ اگر آپ ان پڑھ ہی کریں گے تو نبوت کے بارے میں آپ کیا ترجمہ کریں گے، کیا فیصلہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین کے مطابق جس طرح شریعت کلاس میں استاد سے پڑھتا ہے اس طرح کسی سے نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ رب العزت ہے، اور درمیان میں واسطہ حضرت جبرائیل امین ہے۔ جبریل امین یہ معلم مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ جبریل معلم مصطفیٰ یعنی خدا اور پیغمبر کے درمیان واسطہ ہے۔ واسطے کا مقام معلم والا کبھی نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اور اتنی بڑی قربانی صحابہ نے دی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ایک ہے قربانی دینا، اپنا بچہ ذبح کرا لو، اپنی بیوی کو بیوہ کروا لو، خود قتل ہو جاؤ، اپنی ساری دولت لٹا دو، ہجرت کر لو، یہ قربانیاں ہماری بہت بڑی ہیں، لیکن صحابہ کرام کے لیے یہ قربانیاں بہت چھوٹی ہیں۔
صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی قربانی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہے۔ چونکہ ہمیں اپنے استاذ، اپنے شیخ، اپنے باپ، اپنے مربی سے پیار نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ دینی تربیت کرنے والے سے جدائی یہ کتنا بڑا غم ہوتا ہے۔ ہمیں چونکہ اس کا اندازہ نہیں ہے، نہ ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے، نہ ہمیں اتنی قدر ہوتی ہے، نہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فراق کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے بڑھ کر تھے۔ اس پر واقعات اور روایات تو بہت ہیں کہ میں پیش کروں کہ صحابہ کرام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق سے بڑھ کر کوئی غم نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں، اسلام کی ابتدائی دور ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور اتنا پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر سے اٹھا کر گھر لایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے پوچھا کہ حضور کا حال کیا ہے، حضور کا حال کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو غم یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے مارا ہے تو میرے بعد حضور کی باری نہ آ گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو اور اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ ہو۔ اس لیے ہوش میں آتے سب سے پہلے پوچھا حضور کا حال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، جینا مرنا، پوری فکر کا محور اللہ کے نبی کی ذات تھی صدیق اکبر۔ میں اس لیے بس اوقات ایک جملہ کہتا ہوں جس کو سمجھانے کے لیے حضرت صدیق کی پوری زندگی سمجھنا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی شخص بھی اگر دینی تحریک چلانا چاہے تو اس کے لیے ایک صدیق ضروری ہے۔ کوئی شخص بھی دینی تحریک چلانا چاہے نا، اس کے لیے ایک صدیق ضروری ہے، اس کے لیے ایک عمر ضروری ہے، اس کے لیے ایک عثمان ضروری ہے، اس کے لیے ایک علی ضروری ہے۔ جب تک یہ نہ ہو تو دینی تحریک نہیں چل سکتی۔ حضرت صدیق تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی تو امت پہ ضرب المثل اور محاورات پہ بن گئی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا یار غار ہے۔ اب یار غار تو صدیق اکبر تھے نا، یہ کون ہے؟ یہ میرا یار غار ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیق اکبر ہوش میں پوچھا حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی والدہ نے کہا ابو بکر اپنی حال پہ ترس کرو، اپنی زندگی پر رحم کھاؤ، اب بھی تم حضور کا نام لیتے ہو۔ صدیق اکبر فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں جب تک حضور کا دیدار نہیں کروں گا میں اپنے حلق سے نیچے گھونٹ پانی کا نہیں لے آؤں، پہلے دیکھوں گا اس کے بعد بات کروں گا۔ تمہاری باتوں پر مجھے یقین نہیں ہے، تم ایسے مطمئن کرنے کے لیے کیا دو گے؟ تو صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے حلق میں ایک پانی کا قطرہ اڈیلا۔ بتاؤ حضور کی ذات کے بارے میں صدیق اکبر کا کیا عالم ہو؟ پوری دنیا مخالف ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اور آپ حضور کا اعتماد دیکھو، کسی کو نہیں بتایا ہے سوائے ابو بکر۔ اعتماد کی اخیر ہے، اعتماد کی انتہا ہے، صدیق اکبر کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مکرمہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مکہ مکرمہ جاؤ، زیارت کرو، اور وہاں جا کے آپ اس غار کو دیکھو، غار ثور کو، جہاں تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر بٹھا کے حضور کو لے کر گئے۔ خود چلنا مشکل ہے اور کندھوں پر بٹھا کر جانا کتنا مشکل ہے۔ صدیق اکبر کا جسم بھی کمزور ہے، لاغر ہے، یہ نہیں کہ اول سے لے کر آخر تک، لیکن جب ضرورت پڑی تو کندھوں پر اٹھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ابو بکر ایسے کیوں کرتے ہو؟ صدیق اکبر فرماتے کہ مجھے خدشہ ہوتا کہ دشمن آگے نہ ہو، میں آگے ہو جاتا، مجھے ذہن میں آتا کہ حملہ پیچھے سے نہ ہو، میں پیچھے ہو جاتا، میرے ذہن میں آتا کہ دشمن دائیں طرف سے تیر نہ مارے، میں ادھر ہو جاتا، مجھے شک پڑتا کہ بائیں سے نہ، میں ادھر ہو جاتا۔ مجھے ایک ہی فکر تھی کہ اس اللہ کی امانت کو میں مدینہ تک کیسے پہنچوں، میں حضور کی حفاظت کیسے کروں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک مثال دی ہے کہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا مسئلہ نبوت کی ذات کا تھا، ہر چیز قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن اللہ کے نبی کی قربانی دینا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ حضرت ایک صحابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں گرفتار ہو کر پہنچے،
جب ان کے خلاف جہاد کے لیے صحابہ کرام نکلے تو گرفتار ہو کر پہنچے، تو مسیلمہ کذاب نے کہا تھا کہ تم اگر اپنے نبی حضرت محمد کا کلمہ پڑھو، میں منع نہیں کرتا، ساتھ میرا کلمہ بھی پڑھ لو، ان کو بھی نبی مان لو، مجھے بھی مان لو، دونوں کو مان لو، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، بادشاہ کی بیٹی۔ کہا میرے بس میں نہیں ہے۔ کہا اگر تم دونوں کا کلمہ پڑھ لو تو میں تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں۔ کہا میرے بس میں نہیں ہے۔ کہا اگر تم نہیں پڑھو گے، بعض روایات میں حبیب فرماتے تھے میں بہرا ہوں، میں سنتا ہی نہیں تم کیا کہتے ہو۔ بہرے کا معنی یہ تھا ایسی بات جو حضور کے خلاف ہے میں اس کو سن سکتے ہی نہیں ہوں، مجھے تم بہرا سمجھو۔ پھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا بڑے دربار میں، اور میں اب بھی نہیں کلمہ پڑھتا۔ پھر بایاں ہاتھ کاٹا، کہا تمہارا کلمہ اب بھی نہیں پڑھتا۔ پھر دایاں پاؤں کاٹا، کہا اب بھی نہیں پڑھتا۔ بایاں پاؤں کاٹا، کہا اب بھی نہیں پڑھتا۔ پھر حضرت حبیب کی زبان کاٹی، اشارے سے میں اب بھی نہیں پڑھتا۔ گردن کاٹ دی، لیکن مسلمہ کا کلمہ نہیں پڑھا، اور آدھا نبی بھی دنیا میں کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہ مجھے پورا نبی مانو، آدھا نبی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب صحابہ کرام فاتح بنے، مسلمہ کذاب قتل ہو گیا، صحابہ کرام واپس لوٹے۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی انتظار میں تھی کہ میرا بیٹا بھی آ رہا ہوگا۔ جب گھر پہنچے ان کا بیٹا نہیں آیا۔ حضرت حبیب کی والدہ نے پوچھا کہ حبیب نہیں آیا؟ انہوں نے کہا وہ تو مسلمہ کے دربار میں گرفتار ہو کر گیا اور قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کہا لہذا الیوم ارضاتہ، میں نے آج کے دن کے لیے دودھ پلا کر حبیب کو جوان کیا۔ اللہ کا شکر ہے میری حسرت پوری ہو گئی ہے۔ یہ ہوتی ہے مائیں، یہ ہوتی ہیں صحابیات، اور یہ ہوتے ہیں صحابہ۔ میں عرض کر رہا تھا ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا، لیکن جب دین کی اشاعت کا مسئلہ آیا، عقیدے کے پھیلانے کا مسئلہ آیا، ایمان اسلام امت تک پہنچانے کا مسئلہ آیا، تو مدینہ منورہ میں آج 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، باقی 1,15,000 سے زائد صحابہ کرام مدینہ میں نہیں ہیں، وہ دنیا میں چلے گئے۔ نبوت کا فراق برداشت کیا ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ تھا۔ انہوں نے مدینہ طیبہ سے جدائی برداشت کی ہے۔ ہماری حسرت ہوتی ہے اللہ مدینہ کی موت دے دے، اللہ مدینہ کی زیارت دے دے، اور صحابہ کرام مدینہ کو بھی چھوڑ گئے تھے ایمان اور اسلام کے لیے۔ میں نے ہلکا سا پس منظر یہ پیش کیا ہے کہ ایمان اور اسلام جو آج ہمیں ملا ہے اس پر لوگوں کا خرچ کیا، ہمارا تو کچھ خرچ نہیں ہوا، اس لیے ہمارے ایمان اور اسلام کی قیمت بھی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کلمہ کفریہ بک دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اسلام کے خلاف زہر اگل دیتے ہیں، ہمارا لگا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نعمت ہے آزادی کی نعمت، ایمان اور اسلام کی نعمت، اور دوسری بہت بڑی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ہے آزادی کی نعمت۔ عبادات انسان کر سکتا ہے اگر آزادی میسر ہو۔ غلامی کی زندگی میں عبادات ادا کرنی بڑی مشکل ہے، عبادات نہیں ہو سکتی ادا، بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پاکستان جیسا اللہ نے ہمیں ملک عطا فرمایا ہے، پاکستان جیسا خطہ عطا فرمایا ہے، اور یہ آزادی کی نعمت پاکستان کی صورت میں اس پر کیا خرچ ہوا؟ ہمارا اس پر بھی کچھ نہیں لگا، ہمارا اس پر بھی کچھ خرچ نہیں ہوا۔ ہمارے آباء و اجداد ذبح ہوئے ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمت لوٹی ہے۔ آپ ذرا تصور کرو، انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ بیٹا اور اولاد کیا چیز ہوتی ہے، بیٹا اور اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے بہت سی مرتبہ اپنے واقعات پیش کرتا ہوں بھی ہوتا کیا ہے، بیٹا گم جائے، گھر میں اولاد نہ ہو تو کیا گزرتی کیا ہے بندے کے دل کے اوپر۔ مجھے یاد ہے میرا اپنا بیٹا ابھی چھوٹا تھا، یہ عبداللہ چھوٹا تھا، اب بھی چھوٹا، وہ زیادہ چھوٹا تھا، غالباً 5 سال کا ہوگا، 6 کا ہوگا۔ تو اچانک میں رات پوچھا کہ عبداللہ کدھر ہے؟ گھر نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے؟ پتہ نہیں۔ خیر پریشان ہو کے فون کیا تو پتہ چلا وہ اپنے ننیال گیا ہے، ماموں کے ساتھ گیا ہے۔ آپ یقین کریں ہماری نیند اڑ گئی، حالانکہ وہ ننیال گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔
بھئی جب تک یقین نہیں آیا، واپس نہیں آیا، تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہماری حالت ہے جو بیٹا ہمارا ہمارے پاس بیٹھا ہوا۔ میں ایک بار سیالکوٹ تھا، یہ اس وقت چھوٹا سا تھا، غالباً 4 سال کا ہوگا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے، یہ کار سے اترا اور ساتھ چل پڑا۔ اب ہمیں پتہ نہیں چلا، جو بیٹا نہیں ہے، گاڑی رکی۔ وہ کیفیت میں جانتا ہوں جو میری تھی کہ بیٹا کدھر ہے، کہاں گیا ہوگا، سیالکوٹ ہے، شہر ہے، دکان پر ادھر ہی کی بیٹھا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد تلاش کر رہے، دوڑ رہے تھے، کہ دکاندار نے کہا یہ بچہ آپ کا تو نہیں ہے، یہ دکان کے باہر کھڑا رو رہا تھا، تو میں نے اس کو ادھر ہی بٹھا لیا ہے کہ شاید ابھی اس کو تلاش کرنے والے آئیں گے۔ میں بات کر مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ بیٹا گم ہو تو دل پہ گزرتی کیا ہے، یہ بیٹا ہے۔ اور جن کی جوان بیٹیاں گم ہوئی ہیں اور آج تک نہیں ملی، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی بتاؤ، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہم سیکس، جنس اور فحاشی کے اس ماحول میں جی رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں عصمت کا لٹنا کیا ہوتا ہے۔ جب قوم بے حیا بنتی ہے اور ہر روز ڈرامے اور فلمیں اور اس بے حیائی کے مناظر کو آنکھوں سے دیکھتی ہے، تو پھر یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ عصمت کیا چیز ہوتی ہے، عزت کا لٹنا کیا ہوتا ہے، ماں بہن کی پکار کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو پھر ایک بہن کی پکار پر محمد بن قاسم عرب سے چل رہا ہے، تہہ تیغ لاکھوں بندوں کو کر دیا ایک عورت کی عصمت کے لیے۔ لیکن جب بے حیائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، پھر عصمت کی قیمت اور قدر ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہر روز ہم اپنے موبائل میں ڈانس دیکھیں گے، موبائل میں فلمیں دیکھیں گے، نہ محرم اپنی بہنوں کو کنجریوں کی طرح ناچتا ہوا دیکھیں گے، ہر روز یہ سیکس کے مناظر دیکھیں گے، اور یہی حال ہمارے روڈ کے اوپر ہوگا، یہی سڑکوں پر ہوگا، یہی جلوسوں کے اندر ہوگا، مظاہروں کے اندر ہوگا، بتاؤ اس نوجوان میں کیا رہ جائے گی قیمت؟ عصمت کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ مناظر دیکھ دیکھ کے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ میں 2 واقعات اس پر پیش کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، ایک عہد رسالت کا واقعہ اور ایک آج کا واقعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پہلے عقیدہ ذہن میں رکھ لیں، یہ واقعہ پھر سمجھ آئے گا، اور اس کا اصل عنوان کیا ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر میں دفن ہوتا ہے، یا کہیں بھی اس کے جسم کے ذرے چلے جاتے ہیں، اس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق اللہ جوڑتے ہیں، اور جہاں پر جسم کے ذرے ہوتے ہیں وہ اس کی قبر ہوتی ہے۔ اگر مومن تھا تو اس کا جسم راحت محسوس کرتا ہے، روح کے راحت محسوس کرنے کی وجہ سے، اور اگر یہ کافر تھا تو اس کا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، روح کے تکلیف محسوس کرنے کی وجہ سے۔ تعلق، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان سے گزر ہوا، اور وہاں خچر تھا آپ کا بدک گیا۔ 2 قبریں تھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو خچر بدکا ہے نا، اس وجہ سے کہ اس 2 قبروں میں جو 2 میت مدفون ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو عذاب ہوتا ہے چغل خوری کی وجہ سے، اور ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک کا لفظ کیا ہے؟ ما یعذبان فی کبیر، ان کو عذاب کسی ایسے گناہ میں نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہو۔ یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، کبیرہ گناہ ہے، لیکن لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی کی چغلی کرنا لوگوں کیا بڑا گناہ نہیں ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا لوگوں کیا بڑا گناہ نہیں ہے۔ تو جس کو تم گناہ بڑا نہیں سمجھتے نا، ان کو انہی گناہوں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا ہے۔ حدیث کا معنی سمجھنا ضروری ہے، یہ معنی کسی استاد سے نہیں سمجھو گے، حدیث کا لفظ دیکھو گے تو آپ کہہ دو گے کہ چھینٹوں، پیشاب کی چھینٹیں جسم پر لگنا یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، غیبت گلہ کرنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن ایسے گناہوں میں جن کو تم بڑا نہیں سمجھتے، حالانکہ ہے بڑے گناہ، یہ اللہ کے نبی سمجھانا چاہے۔ جب ہم نے بطور دلیل کے اس کو پیش کیا کہ دیکھو کھچر تھا، بدکا ہے، کیوں انہیں عذاب محسوس کیا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کو سوائے جن و انس کے ہر مخلوق سنتی ہے۔ کھچر نے سنا، بدک گیا، عذاب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ جو لوگ اس قبر میں ہونے والے عذاب یا ثواب کو نہیں مانتے، ان کا اعتراض یہ ہے یہ ہمارے ساتھ قبرستان ہے، بھینسیں گزرتی ہیں کبھی نہیں بدکتی۔ بعض قبرستان عیسائیوں کے ہوتے ہیں، وہاں سے جانور کبھی بھی نہیں بدکتے۔ تو اگر
یہ دلیل ہے کہ بدکا ہے، تو پھر یہ جو کفار کے قبرستان ہے وہاں جانور گزرتے تو نہیں بدکتے، پھر ان کو عذاب نہیں ہوتا؟ اب جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا جواب سمجھیں۔ اس کا جواب کیا ہے کہ بسا اوقات ٹرین گزرتی ہے اور آپ کسی دیہات کی بھینس، دیہات کی گھوڑی، دیہات کا جانور جس کو آپ منڈی لے جا رہے ہیں شہر بیچنے کے لیے، اگر وہ ٹرین کے پاس ہو نا، ٹرین گزرے تو وہ رسہ توڑا کر دوڑ جائے گا، اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ ٹرین کے کھڑکھڑ کی وجہ سے جانور اتنا بدکتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی جانور آپ ایسے بندے کو بیچ دیں جس کا گھر ٹرین کے قریب ہے، تو روزانہ ٹرین گزرتی کبھی بھی نہیں بدکے گا۔ تو جب اچانک پہلی بار ٹرین دیکھتا ہے تو جانور بدکتا رسے توڑاتا ہے، اور جب روزانہ ٹرین کو دیکھنے کا اور شور سننے کا ایک اس کا مزاج بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے، تو پھر وہ نہیں بدکتا۔ ہمارے ہاں اللہ حفاظت فرمائے اتنے بد کرداری کے ساتھ قبرستان میں جاتے ہیں، اس قدر عذاب کا عالم ہوگا کہ جانور روزانہ سن 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 کے عادی بن جاتا ہے تو بدکنے کا نام نہیں لیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ اب میں جو یہ ایک واقعہ میں نے پیش کیا، اس کو ذہن میں رکھ لیں، پھر ایک اور واقعہ سن لیں۔ ابھی چند دن قبل ہم لاہور میں تھے، تو ایکسپریس اخبار میں بھی تھے، ایک اور اخبار ہے جہان پاکستان، وہاں بھی تھے۔ تو وہ انٹرویو کے درمیان مجھ سے ایک سوال کر رہے تھے، یہ آج کل جو خاکے یہ کفریہ ممالک بنا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، کئی مقاصد۔ میں نے کئی مقاصد بتائے۔ میں نے کہا ایک مقصد اس میں سے یہ ہے جو ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ دنیا میں محبت اپنے پیغمبر سے، یعنی مسلمانوں کو اپنے اسلام سے بھی اتنا پیار نہیں جتنا نبی پاک سے، اپنے مذہب سے بھی اتنا پیار نہیں جتنا نبی پاک سے۔ یہی وجہ، اگر اسلام پر اعتراض کرو تو مسلمان سن لیتا ہے، ان کے دین اور ان کے مذہب پر اعتراض کرو تو سن لیتا ہے، ان کے نبی پر اعتراض کرو تو نہیں سنتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو اپنے پیغمبر سے جذباتیت کی حد تک وابستگی ہے، اور کفر چاہتا ہے اس کو ختم کرو۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ، ہر 6 مہینے بعد ایشو کھڑا کرو، ہر 6 مہینے بعد ایشو کرو، ہر 6 مہینے بعد اتنی بار پیغمبر کی ناموس پہ حملے کرو کہ ان کو ناموس پہ حملے سن 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 کے عادی بنا دو کہ بعد میں پیغمبر کی ناموس پر حملہ ہوگا بھی تو یہ جذبات اور اشتعال کے اندر نہیں آئے۔ میں نے کہا ایک وجہ ہمیں سمجھ آتی، تو میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ماں اور بہن کی عصمت کیا ہوتی ہے، ماں اور بہن کی ناموس کیا ہوتی ہے، ماں اور بہن کی عزت اور غیرت کیا ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہر وقت کبھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈانس دیکھ رہے ہیں، کبھی بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل میں دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، اور کبھی سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں، کبھی جلوسوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر مناظر دیکھے آج ہمیں محسوس نہیں ہوتا عصمت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ روٹین وائز جملے ہیں کہ پاکستان کو بنانے پہ ہزاروں بچیوں کی عصمت لوٹی ہے، نہ بیان کرنے والے کو دکھ ہو رہا ہے، نہ سننے والے کو دکھ ہو رہا ہے۔ کہنے والا جملہ کہہ دیتا ہے، سننے والا جملہ سن لیتے ہیں، اور اس پر تالیاں بجا کے حال کو گرم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی تالیاں بجانے والا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ تو رونے والا ہے، یہ تو آنسو بہانے والا ہے، لیکن ہم اس پر بھی تالیاں بجا رہے ہیں۔ لاکھوں افراد قربان ہوئے، لاکھوں۔ اس کے بعد ہمیں پاکستان کی آزادی ملی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا، عام نوجوان نسل کا ذہن یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، اور اس کی محنت 7 سال تک بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے فرمائی ہے۔ اس 7 سال کی محنت کے بعد انگریز نے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پاکستان دے دیا ہے بس۔ اس سے پہلے کیا ہوا یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، اس سے پہلے کیا ہوا یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ قیام پاکستان 1 سال 100 سال کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر صدیاں گزری ہیں، محنت پر صدیاں لگی ہیں، پھر پاکستان ہمیں ملا ہے، اور ایک آزاد مملکت ہمیں ملی ہے۔ یہ جو آزادی ملی ہے اس پر لاکھوں جانیں لگی ہیں، ہزاروں عصمتیں قربان ہوئی ہیں، ہزاروں علماء کٹے ہیں، اور صدیاں گزری ہیں، تو پھر جا کر پاکستان ہمیں ملا ہے۔ یہ اچانک نہیں ملا پاکستان۔ اب جو وقت کا میں پوری تاریخ پہ بات نہیں کرتا،
یہ کب سے شروع ہوا؟ پاکستان کی تحریک، یہ ایک ہے تحریک آزادی، ایک ہے قیام پاکستان، یہ دو عنوان الگ الگ ہیں۔ آزادی کی تحریک جب شروع ہوئی تھی تب ذہن میں نہیں تھا کہ جو ملک بنے گا اس کا نام پاکستان ہوگا، اس وقت نہیں تھا۔ اب بتاؤ، میں اس کی مثال دے تو بات سمجھ آئے۔ ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کے ذہن میں ہوتا ہے یہ پڑھے گا، بڑا ہوگا، پھر ہم شادی کریں گے، ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن جو بچہ پیدا اس کا نام کیا ہوگا کسی کو یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا۔ پہلے ماں باپ بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر نکاح کرتے ہیں، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے اس کا نام کیا رکھیں۔ اب یہ تو ایک بڑی 30 سال 25 سال کی محنت، اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام آپ نے رکھ دیا۔ تو اس شروع کی بات ذہن میں رکھیں نا، پاکستان کا نام پاکستان ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس پر جان دینا فخر سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ انگریز کے خلاف، ایک حضرت شاہ صاحب کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جن ہاتھوں سے فتویٰ لکھا اور انگوٹھوں کو کاٹا گیا، وہ انگوٹھے کٹے ہیں آزادی کے فتویٰ دینے والے۔ اور اس پر کتنا معروف جملہ ہے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت میسور سلطان ٹیپو کا جو شہر تھا، اللہ کا کتنا کرم ہے، اس میسور شہر کے معزز علماء اور اہم علماء ایسے ہیں جو اس مرکز سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھ سے باضابطہ ان کا بیعت کا تعلق۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ مجھ سے سب سے پہلے ہندوستان سے بیعت کرنے والے علماء کا تعلق میسور شہر سے، سب سے پہلے بیعت وہاں سے ہوئے، میسور سے۔ تو سلطان ٹیپو کا وہ جملہ کس موقع پر تھا؟ جب اس کے پاس تعداد تھوڑی تھی، دشمن کی طاقت بڑی تھی، فوجیں زیادہ تھی، اندر سے بغاوت تھی، اور اس کو سمجھایا جا رہا تھا مر جاؤ گے، ذبح ہو جاؤ گے، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، تم نے ختم ہو جانا ہے۔ تو سلطان ٹیپو نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں مر جاؤں گا لیکن ہمارے مرنے کے بعد بھی تاریخ اٹھے گی اور یہ ملک آزاد ہو کر رہے گا۔ یہ آزادی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس پر بڑی محنت ہوئی ہے، اور ایک کافی محنت کے بعد پھر ہمیں پاکستان ملا ہے، جس کا نام ہے پاکستان، اور بانی کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ میں سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ 2 جماعتیں فٹ بال کھیلتی ہیں، 2 ٹیمیں، ایک ٹیم میں 11 کھلاڑی ادھر ہے، دوسرے 11 کھلاڑی ادھر ہے، اور ایک آدمی جو گول کیپر ہوتا ہے اس نے کک مارنی ہے گیند کو، کھلاڑی اس گیند کو لیتا ہے، آگے 11 بندے اس گیند کو روکنے والے ہوتے ہیں، وہ گیند بچا کر ایک کو دیتا ہے، وہ دوسرے کو، وہ تیسرے کو، وہ چوتھے کو، چلتے چلاتے اگلی جگہ پر جاتے تھے، کھلاڑی کک مارتا ہے تو گول ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، یہ جو گول ہوا ہے اور ٹیم جیتی ہے، تو جس نے پہلی کک ماری تھی اس کا تو کوئی دخل نہیں ہے، بتاؤ، اس کا دخل نہیں ہے، گیند تو چلا وہاں سے، ہم اس گول کیپر کو چھوڑ دیتے ہیں اور آخر میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا قائد مانتے ہیں، سر آنکھوں پہ بانی پاکستان سمجھتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس تحریک آزادی کے پیچھے صدیوں کی محنت، علماء کے فتوے، علماء کی جانیں، علماء کی قربانیاں، بچیوں کی عصمتیں اور مجاہدین آزادی کا کردار، اس کو نظر انداز کر دیا جائے، کم از کم یہ ہمارے بس میں نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھی تحریک آزادی کا پورا رخ امت کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور آپ ذہن نشین فرما لو، میں یہ بات بڑے واضح لفظوں میں کہتا ہوں، تحریک آزادی میں اس علماء کے بہترین کردار کو دیکھتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے مشرقی پاکستان میں یہ پاکستان کا پرچم، اس کو لہرانے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التحدیث حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، مغربی پاکستان، یہاں پاکستان کا یہ پرچم لہرانے کے لیے جس شخص کا انتخاب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے انتخاب کیا، اس کا نام تھا دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی اگر قومی سطح پر پاکستان کا پرچم لہرایا جائے تو انتخاب کسی عالم کا ہونا چاہیے،
کیوں؟ کردار علماء کا ہے، ہم اپنا کردار مانتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ہمارا کردار ہے کہ ہم بتائیں گے نہیں، قوم کو سمجھائیں گے نہیں۔ لاکھ محنت کر لی جائے قوم کو علماء سے الگ کرنے کی، ہم 2 لاکھ محنت کریں گے قوم کو علماء سے جوڑنے کی انشاءاللہ۔ اور اس پر علماء کی کتنی محنت ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں آج یوم آزادی کے حوالے سے بطور خاص دیوبند سے وابستہ طبقے کو عموماً بدنام کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی مولانا حسین المدنی پاکستان کے مخالف تھے، وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جن صوبوں میں مسلم اکثریت میں ہیں پبلک لا اسلام بنا دو، ہندو اور سکھ کو اقلیت کے حقوق دے دو، اور جہاں اکثریت میں ہندو ہیں پبلک لا ہندو مذہب بنا دو، مسلمانوں کو اور دوسروں کو اقلیت کے پورے حقوق دے دو، دفاع، خارجہ، کرنسی اور یعنی بالائی سطح پہ عہدے اکٹھے کر دو، صوبائی خود مختاری دے دو، مسلمان بھی آزاد ہوگا، ہندو بھی آزاد ہوگا، اور ایک بہت بڑی طاقت ہوگی، کفر کے سامنے مقابلہ کریں گے اور مسلمان کبھی شکست کا سامنا نہیں کر سکتا۔ حضرت کے ذہن تھا، یہ نہیں تھا کہ پاکستان مت بناؤ، یہ تھا کہ ہندوستان تقسیم نہ کرو۔ جب تقسیم ہندوستان کے نتیجے پاکستان بنا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پاکستان کا تحفظ اب مسجد کے تحفظ کی طرح ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں فرماتے رہے پاکستان نہ بناؤ، ہندوستان کو تقسیم نہ کرو۔ تقسیم ہند ہوا، نتیجے پاکستان بنا، مولانا مدنی اس کے خلاف نہیں تھے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن یہ تھا کہ ہندوستانی لوگ ایک قوم ہے، ہندوستانی ایک قوم ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے، اگر یہ اکٹھی رہی تو اس کا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بحیثیت قوم، اس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، یہ ایک قوم ہے۔ حضرت کا ذہن تھا، لوگوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں نہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ ہندو مسلمانوں کے ایک کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے نہیں، میں ہندو مسلمانوں کے ایک نہیں کرتا، مسلمان الگ مذہب رکھتا ہے، ہندو الگ رکھتا ہے، سکھ الگ رکھتا ہے، لیکن ہندوستانی ایک قوم ہے۔ قومیں اوتان سے بنتی ہیں، ادیان سے نہیں بنتی۔ جب قوم کا مقابلہ قوموں سے ہوگا تو ہندوستانی قوم اتنی بڑی ہوگی کہ دنیا میں کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ لوگوں نے الزامات اور اعتراضات لگائے۔ آج میں سمجھانے کے لیے کئی بار کہتا ہوں، دیکھو میرے ہاتھ میں شناختی کارڈ موجود ہے، آپ لوگ اپنا شناختی کارڈ کھول کے دیکھیں، حکومت پاکستان نیچے لکھا ہے قومی شناختی کارڈ، میرے پاس تو یہی حکومت پاکستان، آگے قومی شناختی کارڈ، اسلامی شناختی کارڈ نہیں، قومی۔ اس کا معنی کہ پاکستان میں رہنے والا وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، ہمارا نادرہ اس کو ایک قوم مان رہا ہے، اس لیے کہا قومی شناختی کارڈ۔ چلو ممکن ہے یہ دلیل آپ کو نہ سمجھ آئے اور سمجھانی مشکل ہو جائے، میں اس سے آسان دلیل دیتا ہوں جس کو جاہل سے جاہل بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں 2 اسمبلیاں ہیں، ایک صوبائی اسمبلی اور دوسری قومی اسمبلی۔ اس قومی اسمبلی میں صرف مسلمان ایم این اے بن کے جاتے ہیں یا ہندو بھی جاتے ہیں؟ تو پھر قومی اسمبلی کیوں کہتے ہو؟ اس کا معنی کہ آپ نے مان لیا ہے کہ پاکستانی ایک قوم ہے جس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہ ایک قوم ہے، تبھی تو نام قومی اسمبلی رکھا ہوا ہے نا۔ یہ بات شیخ العرب مولانا مدنی نے فرمائی، آپ نے جرم کہہ دیا، اسی کا نام قومی اسمبلی رکھا، اب کوئی جرم نہیں کہہ رہا۔ تو جو نظریات مولانا مدنی نے دیے تھے اس نظریات کو آج سب اختیار کر رہے ہیں، حکومت کے طبقات بھی اور دین سے وابستہ دیگر طبقات بھی سارے۔ میں نے بڑی مختصر سی ایک بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اس کے بعد سب سے بڑی نعمت آزادی کی۔ اللہ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی کی نعمت دی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں ایمان کی نعمت دی ہے۔ جن لوگوں نے ایمان اسلام ہم تک پہنچایا، نبی، صحابہ، فقہا، مجتہدین، محدثین، علماء کرام، اور جن لوگوں نے آزادی کی صورت میں پاکستان ہمیں دیا، اس میں سب سے پہلے علماء، اس کے بعد مجاہدین، پھر ہماری بچیاں، اور پھر سیاستدان۔ ہم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح تک
ہم سید احمد شہید سے لے کے آج سید احمد شہید سے لے کے علامہ شبیر احمد عثمانی تک، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تک، علامہ ظفر احمد عثمانی تک، جن طبقات نے ہمیں ایمان دیا ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جن نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی دی ہے ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھو دو چیزیں اکٹھی ہیں نا، پاکستان اور لا الہ الا اللہ، الگ تو نہیں۔ یہ بات اگر ہم علماء کہہ دیں کہ اسلام اور پاکستان الگ نہیں ہیں تو فرقہ واریت کیسے ہے، تعصب کیسے ہے، سختی کیسے ہے، تشدد کیسے ہے؟ یہ نعرہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ اسلام اور ایمان ہے، اور پاکستان یہ آزادی ہے۔ میں نے اس نعرے کا پورا مفہوم آپ کو سمجھایا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے دو مفہوم ہیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو آزادی۔ جن طبقات نے ایمان دیا ہم ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور جن طبقات نے ہمیں آزادی دی ہے ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم گزشتہ دور میں بھی ان کے ساتھ تھے، اور آج کے دور میں اسلام اور ایمان ان کا تحفظ کرنے والے دینی مدارس، ان کا تحفظ کرنے والی مساجد، ان کا تحفظ کرنے والی خانقاہیں، ان کا تحفظ کرنے والے تبلیغی مراکز، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، مقدس ترین جگہ ہیں۔ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باقی آزادی اور اس کے بعد ہمارے انتظامی امور کے لیے جو حضرات نکلتے ہیں اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، ان کو سپورٹ کرتے ہیں تجارتی مراکز، ہم اسکولوں کو بھی آباد رکھیں گے، کالجز کو بھی آباد رکھیں گے، یونیورسٹی بھی آباد رکھیں گے، اور ہر ایسی امن کی محنت جس سے تجارتی مراکز محفوظ ہوں ہم ان کی بھی تائید کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مساجد، مدارس، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ سکول، کالج، یونیورسٹیاں اور تجارتی مراکز، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ دھماکہ سکول پر ہو تب بھی جرم ہے، دینی مدرسے پر ہو تب بھی جرم ہے، قتل کسی افسر کا ہو تب بھی جرم ہے، قتل کسی مسلمان عالم دین کا ہو تب بھی جرم ہے۔ ہم خون میں سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مدرسے کا طالب علم شہید ہو جائے ہم وویلا کریں، اور ایک سپاہی، ایک فوجی، ایک انتظامی امور میں پاکستان کی حفاظت کرنے والا بندہ شہید ہو جائے ہم اس پہ خوشیاں منائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، علماء کو بدنام کریں گے ایمان تباہ ہوگا۔ افواج، دینی ادارے، دیگر ادارے جو اس پاکستان کے استحکام کے لیے محنت کرتے ہیں ان کو بدنام کریں گے تو ملک کمزور ہوگا۔ ہم نے ایمان اور اسلام کو بھی طاقتور رکھنا ہے، اور ہم نے پاکستان کو بھی انشاءاللہ طاقتور رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے علماء کے خلاف پروپیگنڈا ہو ہم اس کا بھی دفاع کرتے ہیں، اور اگر اداروں افواج کے خلاف پروپیگنڈا ہو ہم اس کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، افواج ہماری قیادت کرتی ہے، ہم قدر کرتے ہیں۔ جس طرح علماء میں کچھ علماء سو ہوتے ہیں، اسی طرح افواج میں بعض گندے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح مدارس میں بعض غلط لوگ ہوتے ہیں، اداروں میں بعض غلط لوگ آ جاتے ہیں، دینی تحریکات میں اچھے ہیں، بعض گندے بھی ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں اچھے ہیں، بعض گندے بھی ہوتے ہیں، لیکن چند لوگ کی وجہ سے ہم سیاستدان کو برا نہیں کہہ سکتے، کسی ایک کے بکنے کی وجہ سے ہم ججز عدالت کو برا نہیں کہہ سکتے، کسی ادارے میں آنے والے ملازم کے غلط کردار اور رشوت کی وجہ سے پورے ادارے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح چند ایک علماء کی غلطیوں کی وجہ سے ہم پورے ملک بھر کے علماء اور مدارس غلط نہیں کہہ سکتے۔ مدارس بھی ہمارے ہیں، ادارے بھی ہمارے ہیں، عدالتیں بھی ہمارے ہیں، اسمبلی بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، مدرسے بھی ہمارے ہیں، مساجد بھی ہماری ہیں، خانقاہیں بھی اداری ہیں۔ پاکستان کے چپے چپے کی ہم حفاظت کریں گے، جان دینا پڑی تب بھی دیں گے، لیکن حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات ذہن نشین ہوگی اب۔ اس لیے دیکھو بھی ہم تو پگڑی باندھ کے مسلمان بیٹھے ہیں، ہم تو سفید کپڑے پہننے والے مسلمان ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنے والے مسلمان ہیں، ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔
نہ ہم اپنی داڑھی پگڑی اور کپڑے چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم پاکستان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اسلام اور پاکستان دونوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ ہم یہ ضرور کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں بس 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، اس کو بطور رہنما اصول اور ہدایات کے پلے باندھ لیں۔ نمبر 1، یہ باتیں ذہن نشین فرما لیں، اسلام ہماری نظریاتی پہچان ہے، پاکستان ہماری جغرافیائی پہچان ہے۔ نمبر 2، ہم جس طرح احکام شریعت پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ہم قوانین پاکستان پر بھی عمل کرتے ہیں، احکام شریعت کا بھی احترام کرتے ہیں اور قوانین پاکستان جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے ہم ان کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ میں بارہا کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کر لو، مرکز اہل سنت والجماعت کا یہ نعرہ ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں۔ سب کو اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو توڑیں گے نہیں۔ اگر کوئی حکم اسلام تھوڑا سا کڑوا ہو تو چھوڑ دیں گے، اور اگر پاکستان کے قانون تھوڑا سا گرم ہو تو پھر اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں شریعت پر عمل کرتے ہیں تو بس اوقات مشکلات پیش آتی ہیں، پھر بھی شریعت نہیں چھوڑتے۔ اس طرح پاکستان کے بعض قوانین سے مشکلات آ بھی جائیں تو ہم پاکستان کے قانون کی بغاوت نہیں کریں گے، کہ بغاوت کا ماحول نہیں بننے دیں گے۔ جس حد تک ممکن ہوا، ہمارا آج کا بیان یہ پالیسی بیان ہے، اور ملک سے منسلک ہزاروں نہیں لاکھوں کے افراد میں، لاکھوں کی تعداد میں افراد ہیں جو پاکستان اور بیرون ملک میں ہمارا بیان نشر ہوتا ہے، پوری دنیا اس کو سنتی ہے۔ اور میں اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدین سے، اپنے متعلقین سے، اپنے ساتھ محبت کرنے والے محبین میں سب سے کہوں گا کہ آپ ایک ذہن بنا لو کہ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں نہیں۔ ہم اسلام کا خیال بھی کریں گے اور قانون کا خیال بھی کریں گے۔ ہم آزادی کو آزادی سمجھتے ہیں اور 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پہ بناتے ہیں۔ ہم اس آزادی کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ جس طرح اسلام کو چلانے والے ہم جیسے علماء یہ صحابہ نہیں ہیں، ان میں کوتاہیاں ہیں۔ پاکستان کو چلانے والے ادارے، ان کے افراد بدری صحابہ نہیں ہیں، کچھ ان میں بھی کوتاہیاں ہیں۔ یہ ہماری کوتاہیاں درگزر کریں، ہم ان کی کوتاہیوں کو درگزر کریں اور مل جل کے اپنے ملک کو چلانے کی فکر کریں۔ یہ ذہن ختم کریں علماء اداروں کے خلاف، ادارے علماء کے خلاف۔ یہ اگر ذہن بنتا چلا جائے گا تو ملک تباہ ہوگا۔ آپ یقین فرما لیں، یہودیت کا یہ طے شدہ فارمولہ ہے، اگر کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ اس ملک کو چلانے والے اداروں کے خلاف عوام کا ذہن بنا دیا جائے، عوام کا اعتماد اٹھا دیا جائے۔ ملک خانہ جنگی کا شکار ہوگا اور ملک تباہ ہوگا۔ اور جب آپ اداروں کا اعتماد عوام کے ذہن میں اداروں پر اعتماد بحال رکھیں گے، نہ عدلیہ کے خلاف ذہن بندے نے، نہ افواج کے خلاف ذہن بندے نے، نہ اداروں کے خلاف ذہن بننے دیں، تو پھر ملک ٹوٹتا نہیں ہے، خانہ جنگی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک ذہن بناؤ، بھئی کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بیوی ہے، بعض بات اس کی شوہر کے مزاج کے خلاف ہے، شوہر برداشت کرتا ہے، نہیں برداشت کروں گا ٹوٹ جائے گا۔ طالب علم کے بعض باتیں استاد کے مزاج کے خلاف ہیں، استاد برداشت کرتا ہے، مدرسہ اجڑ جائے گا۔ تنظیم کے اندر بعض کارکنان ہیں جن کی حرکتیں تنظیم کے قیادت کے مزاج کے خلاف ہے، وہ برداشت کرتے ہیں کہ تنظیم ٹوٹ نہ جائے۔ تو اسی طرح پاکستان میں چلانے والے بعض باتیں ان کی ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ ذہن سازی کریں، ان کے خلاف اکسائیں، عوام کو میدان میں لائیں۔ نتیجہ پاکستان کی ٹوٹنے کی صورت میں ہوگا اور لاکھوں حضرات کی قربانیوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ مل کر ہم اس کا عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ اسلام اور پاکستان دونوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح ہماری خواہش ہے ہمارے لباس سے، ہماری شکل و صورت سے، دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے سے، چلنے پھرنے سے پتہ چلے بھئی یہ مسلمان ہے اور پاکستانی مسلمان ہے۔ بس اس تشخص کو حال کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ سب سے درخواست کروں گا ابھی بھی دعا کریں اور آئندہ بھی اہتمام کے ساتھ دعائیں کریں، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، حرمین کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ درجات بلند فرمائے،
جو زندہ ہیں اللہ ان کو شرور سے محفوظ رکھیں۔ اس وقت یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے لیکن میرا پاکستان، اس کی تقریب رونمائی پریس کلب لاہور میں ہوئی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ یہ کتاب ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ میں نے کئی علماء سے کہا کہ پہلے 14 اگست کے موقع پر علماء کو بیان کرنا ہوتا تو پوچھتے تھے کتاب کون سی ہو، پھر ان کو کتاب کسی ایسے بندے کی لینی پڑتی کہ جس میں اشکال ہوتا کہ بندہ قابل اعتماد ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں باتیں اندر غلط ہیں یا ٹھیک ہے۔ اب آپ کی یہ الجھن ختم ہوگی کہ آزادی کے عنوان پر بات کریں تو کتاب کون سی چاہیے، اور خود یعنی بعض گزشتہ حکومت میں جو برسر اقتدار لوگ تھے، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، 14 اگست سے پہلے خود مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ مولانا صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ واقعہ کس کتاب میں ہے، ذرا تلاش کر کے تو دیں، محمد علی جناح کا یہ کس میں تلاش کر کے دے دیں، ہم نے 14 اگست پہ تقریر کرنی ہے، کوئی مواد تو دیں، ہم نے کہا بہتر ہے ان کو کتاب بھی تیار کر کے دے دو۔ اب اس کتاب سے علماء بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاجر بھی اٹھا سکتے ہیں، ملک کو چلانے والے ادارے بھی اٹھا سکتے ہیں، اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، میں نے اپنے مری خان کے اجتماع میں بھی کہا تھا کہ یہ میرا پاکستان کتاب آپ چاہیں تو تاجر کو دیں، چاہے تو اسکول کے کالج پروفیسر کو دیں، چاہے تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کو دیں، اور چاہے تو پاکستان چلانے والے کسی ادارے کے افسر یا کسی ادارے کے عام ملازم کو دیں، اسے کہنا اب اس کتاب میں غلط بات ہے تو آپ نشاندہی کریں، انشاءاللہ نشاندہی غلط بات کی نہیں ہوگی، سب کہیں گے کہ کتاب سب کے لیے قابل قبول ہے۔ ہم نے تو یہ فرق ہی ختم کر دیا ہے، لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نہیں یہ مولوی تفسیر تو سمجھتے ہیں، حدیث تو سمجھتے ہیں، پاکستان نہیں سمجھتے۔ پاکستان کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے، ہماری نیشنلٹی پاکستانی نہیں ہے، ہم کیوں نہیں سمجھتے پاکستان کو؟ ہم سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے ادارے مرکز اہل سنہ والجماعت میں 3 سال سے استحکام پاکستان سیمینار مسلسل کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا ذہن بنے، لوگ یہ سمجھیں، کم از کم ہمارے علاقے کے لوگ ایک ذہن بن جانا چاہیے، مسئلہ چاہیے، مرکز موجود ہے، پاکستان کے بارے میں معلومات چاہیے، مرکز موجود ہے، ہم ہر قسم کی علمی رہنمائی آپ کی کریں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔